बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं मोहसिन शहजाद मुग़ल और आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के 2025 और 26 के बजट के ऊपर। पिछले एक हफ्ते से तकरीबन आपने अपोजिशन को भी इस पर बात करते हुए सुन लिया होगा, आपने हर तबके को इस पर बात करते सुना है। कोई कहता है कि ये अवाम दोस्त होने की बजाय अवाम दुश्मन बजट है। अपोजिशन का ये कहना है कि ये महंगाई को मज़ीद बढ़ा देगा। दूसरी जानब एक दूसरे तबके को आप सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो बजट है ये अवाम दोस्त होने की बजाय IMF दोस्त बजट है। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं इस साल के हमारे जो पाकिस्तान का जो बजट पेश किया गया है वज़ीर ख़ज़ाना साहब की तरफ से, उसके आपको फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि शायद इस बजट पे हर बंदे ने तबसरा किया हो, हर बंदे ने इस पे कुछ ना कुछ सुन रखा होगा, लेकिन इन फैक्ट एंड फिगर्स को शायद ही इस पे किसी ने बात की हो। बहुत कम लोगों ने इस पे बात की होगी डिटेल के साथ और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, जिसको सुनने के बाद आप ये अंदाज़ा खुद लगा सकें कि इस फलां सेक्टर के बजट को बढ़ाया गया है, इस साल इस फलां के बजट को कम किया गया है और इसके बजट को बढ़ाने का नुकसान आवाम को हुआ है या किसी और को हुआ है, और इसका कम करने का नुकसान इसको हुआ है या उस तबके को हुआ है। ये सारी चीज़ें आप इन फैक्ट एंड फिगर्स को सुनने के बाद खुद इसका जो है आप फैसला कर लेंगे जब आप ये वीडियो मुकम्मल सुन लेंगे। जी नाज़रीन किराम, इस साल का जो बजट है, इस बजट का टोटल जो हुजम है वो 18,877 अरब रुपये है, यानी कि 18,877 रुपये पर मुहित ये जो बजट है पाकिस्तान का, ये एक साल का बजट जो है इसका 46.9% हिस्सा, सीधा 46.9% हिस्सा जो है वो कर्ज़ों और सूद की अदायगी में अदा हो जाएगा। यानी कि आपका जो 18,877 अरब रुपये हैं उनमें से 8,853 अरब रुपये आपके सूद की अदायगी, आपकी पेंशन और आपकी तनख्वाहें, आपके मुल्क के सरकारी लोगों की तनख्वाहें जो हैं मुलाजमों की और उनकी पेंशन, ये दो तीन चीज़ें जो हैं ये आपके पूरे बजट के आधे हिस्से पर मुश्तमिल है। पहली चीज़ तो आप ये क्लियर कर लें। उसके बाद इस बजट के अंदर जो है तालीम और सेहत का जो बजट है उसको पहले से कम कर दिया गया है, काफ़ी बजट दिया गया है। तालीम का बजट जो है वो 350 अरब रुपये कर दिया गया। आगे जाकर मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि पिछले साल कितना था और इस साल कितना है और कितना बढ़ाया गया है, कितना कम किया गया है। सेहत का जो बजट है उसको 200 अरब रुपये दिए गए हैं, वो भी 217 अरब रुपये दिए गए हैं, जो कि पिछली दफ़ा से कम है। सब्सिडी जो है वो उसमें कमी की गई है, जिसकी वजह से सब्सिडी में कमी है। टैक्स नेट में इजाफा कर दिया गया है और इन वजूहात की बिना पर कहा जा रहा है कि जो अशियाए खुर्द नोश हैं शायद आने वाले दिनों में वो महंगी हो जाएँ। पेट्रोल भी कुछ 2-3 रुपये महंगे होने का खदशात हैं, वो इस बजट के पेश होने के बाद ही हुए हैं। और जब जो अशियाए खुर्द नोश हैं, जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो कुछ दिनों तक महंगी हो जाएंगी और उसकी वजह जो है वो ये बजट है। इसकी बिना पर लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है वो महंगाई को बढ़ाने के लिए बजट पेश किया गया है। इस पर आपको मैं डिटेल से आगे जाके बताता हूँ। उसके अलावा नाज़रीन कराम, टैक्स इस्लाहत तो की गई हैं, मतलब जो नॉन फाइलर है उन पर काफ़ी सख्ती की गई है। नॉन फाइलर उन पर पिछले साल भी की गई थी, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक होता है। इसका प्रैक्टिकली कोई जो है आपको FBR के इदारे के अंदर कोई भी आपको इस्लाहत होती हुई नज़र नहीं आती। इस पर भी आपको मैं डिटेल से सारी बात, मैं आपको बेसिकली 7-8 पॉइंट्स बता रहा हूँ जो मेजर तब्दीलियाँ हुई हैं, उन पर बाद में मैं डिटेल से एक एक करके बात करूँगा। जी हाँ नाज़रीन कराम, उसके बाद इस बजट के अंदर जो है यूथ को जो है वो नौजवानों को उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, उनके लिए फुल इग्नोरेंस है, उनको फुल इग्नोर किया गया। उसके अलावा दरामदात को सहूलियत दी गई है, यानी कि आप बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं है, वो ज़ीरो कर दिया गया है और उनको दरामदात को सहूलियत दी गई है। जबकि आपका मुल्क जिस सिचुएशन पर खड़ा है, आपकी मुईशत जिस सूरत हाल पर खड़ी है, आपको बरामदात को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब आपकी चीज़ें बाहर जाएं तो उस पर आप टैक्स कम करें, उस पर सहूलियत देने के बजाय दरामदात पर सहूलियत दी जा रही है। तो ये 7-8 जो है इस बजट की खामी है। अब इसकी खूबियों की मैं बात करूँगा और बाकी डिटेल भी आपके मैं सामने रखता हूँ। ओवरऑल अगर हम इसका जायज़ा ले लें बजट का कि कौन कौन से सेक्टर को कितने कितने जो है वो रुपये दिए गए हैं। नाज़रीन कराम, जो इसका माली खसारा है वो 6.9% है GDP का। उसके अलावा जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ है वो दिया गया है 12,970 अरब रुपये, यानी कि पिछली दफ़ा जो हदफ दिया गया था कि उससे 8% ज़्यादा है पिछली दफ़ा से। अब आपको मैं पिछली दफ़ा की सूरत हाल बताऊं तो पिछली दफ़ा जो हदफ दिया गया था FBR को पूरे मुल्क से टैक्स इकट्ठे करने का एक साल का, FBR जो है वो उस हदफ को पूरा ना कर सकी। कितनी रकम से? 833 अरब रुपये। 833 अरब रुपये कम हासिल किए हैं FBR ने पिछले साल के टारगेट से। और इस दफ़ा आपने पिछला टारगेट जो इदारा एक पिछला टारगेट अचीव नहीं कर सका और उसको 800 मतलब ये तकरीबन 70-80% जो है वो ये हासिल नहीं कर सके टैक्स।
जो आपका रिकॉर्ड, आपको अगर टारगेट दिया गया 100 का, तो आपने सिर्फ 20 नंबर अचीव किए हैं, 80 नंबर आप जो है वो हासिल नहीं कर सके। तो उसके बावजूद आपको अगले साल जो है वो 8% ज़्यादा का टारगेट दे दिया गया। तो FBR में क्या मामला हो रहे हैं, FBR जो है वो टैक्स क्यों नहीं इतना इकट्ठा कर पाता, टैक्स के क्या इश्यूज़ हैं, क्या मामला था, इस पर भी बात करते हैं। उसके अलावा जो आपका डिफेंस बजट है, आपका डिफेंस बजट जो है नाज़रीन इकराम वो 2100 अरब कर दिया गया है, यानी कि ये 20% बढ़ाया गया है। पिछले साल से इस साल डिफेंस बजट आपका 2100 अरब कर दिया गया और ये 20% बढ़ा दिया गया। अगर आप बात करें इंडिया की, इंडिया ने भी अपना इस साल के डिफेंस बजट में 10% इजाफा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने 20% इजाफा किया है अपने डिफेंस बजट में। उसके अलावा नाज़रीन इकराम जो आपका तरक्याती बजट है, यानी कि PSDP, ये 1500 अरब पे दिया गया है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम जो आपका तलीम का बजट है वो आपको मैं पहले भी बताया, वो है 350 अरब रुपए, और ये आपकी टोटल, यानी कि आपका जो टोटल 18,870 अरब रुपए हैं एक पूरे साल का बजट जो है, ये उसका 1.5% बनता है। मतलब 100 का 1.5% आप तालीम को दे रहे हैं, सिर्फ 1.5%। और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जो उन्होंने बल्कि कहा हुआ है कि कोई भी मुल्क जो है वो कम अज़ कम अपनी जो बजट है, आपका जो बजट है उसका कुल हुजम, उसका 4% जो है वो कम अज़ कम लाजमी जो है वो तालीम को दे, हर मुल्क जो है। तो यहाँ पर 1.5% सिर्फ तालीम को दिया जा रहा है। और किया क्या गया कि HEC जो है, HEC का बजट पिछले साल जो है वो 61 अरब था, इस दफ़ा कम करके उसको कर दिया गया है 39 अरब। उसके अलावा अगर हम सेहत की बात करें तो नाज़रीन हम सेहत का बजट 270 अरब रुपए बनता है, यानी कि तालीम से भी कम। सेहत का बजट 270 अरब रुपए है और तालीम का बजट जो है वो 350 अरब रुपए है, यानी कि कुल हुजम का 1.5% तालीम है और 1.3% टोटल सेहत को दिया गया। और ये जो इस दफ़ा सेहत का बजट है, इसमें जो नेशनल हेल्थ डिवीज़न का बजट है वो पिछले साल 24 अरब था और इस दफ़ा उसको कम करके 14 अरब कर दिया गया। ये नाज़रीन किराम टोटल आपको मैंने इसके फैक्टर एंड फिगर्स बताए हैं, जो इसके टोटल किस किस जो है वो डिवीज़न को, किस किस सेक्टर को कितना कितना जो है वो बजट दिया गया है। नाज़रीन किराम अब आपके सामने मैं रखता हूँ, लेकिन एक चीज़ है इसमें, ये किसानों के हवाले से इसमें जो इसकी अगर खूबियों की बात की जाए, सबसे बड़ी खूबी इसमें यही है कि टैक्स इस्लाहत जो इसमें की जा रही हैं वो पिछली दफ़ा भी की गई थी, लेकिन उसमें जो है वो कोई अमल दरामद नहीं होता। लेकिन दूसरी जानिब जो अच्छी और पॉजिटिव बात इस बजट की है, इसमें डिजिटल पाकिस्तान की बात की गई है कि डिजिटल करेंसी को लागू करना चाहिए, डिजिटलाइज करना चाहिए चीज़ों को। मतलब कि आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आपको कैश पेमेंट देने के बजाय आपको कार्ड की सहूलत हो, आपको पैसे ऑनलाइन देने की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। ये डिजिटल पाकिस्तान पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं आप उठाकर देख लें, तकरीबन हर मुल्क जो है अपने आप को डिजिटलाइज कर चुका है करेंसी के मामले में। मतलब बड़े नोट ख़त्म करके छोटे नोट लाए जाते हैं ताकि आपके पास कैश में, मतलब अब इंडिया ने हमारे पास सबसे करीबी एग्जांपल इंडिया की है। इंडिया ने अपना सबसे बड़ा नोट ख़त्म करके, तो वो तकरीबन हमारे यहाँ तो 5000 का नोट मिलता है। आप चले जाएं यूके में तो वहाँ पे 50 पाउंड का नोट सबसे बड़ा है, और 50 पाउंड आप लेकर चले जाएं किसी जगह तो लोग समझते हैं पता नहीं ये इतना बड़ा नोट लेके आ गया। तो यहाँ पर 50 रुपये की क्या वैल्यू है, यहाँ पे 5000 का नोट है। तो सबसे पहले आपको अपनी करेंसी जो है उसको छोटा करना पड़ेगा, बड़े नोट ख़त्म करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जब ज़्यादा कैश जेब में कोई उठा नहीं सकेगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली डिजिटल पे शिफ्ट हो जाएगा। तो डिजिटलाइज करने के लिए इस बजट में बात की गई है, ये एक पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है इसका। उसके अलावा किसानों के हवाले से इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है कि किसानों की जो है वो सब्सिडी उनको दी जा रही है, उनके कर्ज़े उनको दिए जा रहे हैं और बीज और खाद फराहम किए जाएंगे। ये इस बजट के अंदर किसानों के हवाले से कुछ अच्छा और प्लस पॉइंट्स हैं। ये 2-3 प्लस पॉइंट्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब नाज़रीन किराम हम बात कर लेते हैं इस बजट के मसाइल की। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस बजट में हुई है नाज़रीन किराम, वो ये हुआ है कि आपके जो चेयरमैन सेनेट हैं और आपके जो स्पीकर, जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, इनकी दोनों की तनख्वाहें थी 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया इस बजट के पेश होने से पहले उनकी तनख्वाहें थी सिर्फ 2 लाख रुपया, और इस बजट के पेश होते ही उनकी तनख्वाहें 13 लाख रुपया कर दी गई हैं। यानी कि पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है इससे बड़ा इंक्रीमेंट किसी सैलरीज में नहीं लगा होगा, किसी इदारे में, किसी मुल्क में इतना बड़ा इंक्रीमेंट कि आपकी सैलरी 2 लाख है और आप अगले दिन गए, आपकी सैलरी आपको बताया गया आपकी सैलरी 13 लाख हो गई है। इतना बड़ा इंक्रीमेंट। तो उसमें वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा जिनकी काफ़ी अरसे से इनको इंक्रीमेंट नहीं मिला था, इसलिए इनकी जो है वो सैलरी बढ़ा दी गई है, इनको 2 लाख की बजाय 13 लाख कर दिया गया। और ये नाज़रीन किराम, उसके अलावा हम बात करते हैं अपना डिजिटलाइज करेंसी के ऊपर।
مسائل کے اوپر بعد میں آتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا بجٹ جو ہے اس کے اندر آپ کو IMF کو خوش کرنے کے لیے سارے معاملات کرنے پڑے ہیں. ان سارے فیکٹ اینڈ فگرز کو میں سامنے رکھوں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ اعداد و شمار کے لیے بہترین ہے, اعداد و شمار اچھے دیے گئے ہیں اس میں, لیکن یہ زمینی حقائق پر مشتمل نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اس پر کہا کہ یہ جو 5.5 پہ اچانک مطلب ایک سال کا چوتھا حصہ, جب آپ کے ملک کی گروتھ 1.1 پہ تھی پہلے حصے میں, اور چوتھے حصے پہ جا کے آخری 4 مہینوں میں آپ 5.5 پہ چلے گئے. یہ ایسی کون سی آپ نے گدر سنگھی چلائی کہ آپ 1.1 سے 5.5 پہ چلے گئے؟ تو یہ ان کے مطابق یہ کاغذی کارروائی ہے مفتاح اسماعیل صاحب کے مطابق. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں بھی شاید اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں, اور میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ اعداد و شمار کے لیے تو بہتر ہے, اچھا ہے, دیکھنے میں اچھا ہے کہ اس میں یہ اعداد و شمار دیے گئے ہیں, ہر طبقہ ہے فکر کو اس میں اکاموڈیٹ کیا گیا ہے, سوائے یوتھ کے. یوتھ کو کہیں اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا, باقی سب کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے تقریباً, لیکن یہ زمینی حقائق پر مشتمل نہیں ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام اس میں ایک جو بڑا ایشو اس بجٹ میں ہے وہ آپ کو میں نے سارے بتا دیے ہیں. ایشوز اوپر 4 5 6 7 8 جو ہیں وہ سارے ایشوز آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتا دیے ہیں. ناظرین کرام اب ہم بات کرتے ہیں FBR پہ اور ٹیکسیز پہ, ٹیکس کلیکشن پہ. آپ کی جو FBR ہے وہ آپ کے ملک میں تقریباً اس ٹائم 80 یا 90 لاکھ کے قریب دکانیں ہیں. یعنی کہ آپ فزیکلی کسی شاپ پہ جا کے جب کچھ چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس طرح آپ کے پاس تقریباً 80 سے 90 لاکھ کے قریب جو فگر جو میرے علم میں ہے وہ تقریباً یہی ہے, شاید زیادہ بھی ہو سکتا ہے, جو آپ کے ملک میں دکانیں ہیں 80 سے 90 لاکھ. تو آپ کے ملک کے اندر 80 90 لاکھ دکانیں ہیں, لیکن صرف اور صرف 1 لاکھ ATM جو ہے وہ ڈیبٹ مشینیں موجود ہیں دکانوں کے اوپر. یعنی کہ اگر 80 لاکھ بھی آپ لگائیں تو 79 لاکھ یعنی کہ 79 لاکھ لوگ جو یہاں پر دکانیں چلانے والے لوگ ہیں ان کے پاس آن لائن رقم لینے کے لیے مشینیں ہی نہیں ہیں. آپ کہیں چلے جائیں, اب لاہور کے اندر ہم بات کرتے ہیں لاہور کی. اب لاہور میں ایسے بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں جن کا میں آپ کے سامنے نام لوں تو بڑی حیرانگی ہوگی آپ کو سن کے. اب یہاں پہ 2 ایسے ریسٹورنٹ ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور اتنے بڑے ریسٹورنٹ ہیں کہ ان کی کو 7 8 برانچیز ہیں, اور وہ آپ ان کے پاس چلے جائیں وہ آپ سے ATM پہ یا کارڈ پہ پیمنٹ نہیں لیں گے, آن لائن پیمنٹ نہیں لیں گے. وہ کہیں گے جی آپ کیش پیمنٹ کریں, اور کیش پیمنٹ بھی 16% آپ نے ٹیکس دینا ہے, اور بعد میں وہ ٹیکس خود حکومت کو نہیں دیتے کیونکہ ان کے اکاؤنٹ میں تو آ نہیں رہے. ان کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے بینک مینیجرز کے ساتھ, بینک کے جو برانچ مینیجرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوتی ہے. راتوں کو وہ پیسوں کے بوریاں بڑھ کے لے کے جاتے ہیں اور جا کے اپنے دوسرے بینکوں میں شفٹ کرواتے ہیں, اور ٹیکس سے بچتے ہیں. کیونکہ اگر پیمنٹ آن لائن ہوگی تو ڈائریکٹ ٹیکس کٹ جائے گا 5% آن لائن پیمنٹ پہ. اگر آپ کیش پیمنٹ لیں گے اوپر ٹیکس بھی آپ لوگوں سے لے رہے ہیں, لیکن آپ حکومت کو ٹیکس نہیں دے رہے. یہ کام یہاں پر ناظرین کرام لاہور کی اگر میں بات کروں تو شاید 90% لاہور کے جو بڑے ریسٹورنٹس ہیں ان میں یہ کام ہو رہا ہے. اب یہ کام ختم کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ FBR کے پاس آپ جا کے پوچھیں, آپ کسی FBR کے افسر سے پوچھ لیں, کسی FBR کے افسر سے پوچھ لیں, کسی سے بھی پوچھ لیں, اگر آپ کی کہیں تک رسائی ہے کہ یہ جو آپ کسی کا نام لے لیں یہ فلاں ریسٹورنٹ ہے اور اس میں وہ کیش پیمنٹ لے رہے ہیں اور وہ آن لائن پیمنٹ نہیں لیتے, اور وہ بلکہ باقاعدہ کئی لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ آن لائن پیمنٹ الاؤ نہیں ہے, تو وہ آپ کسی سے جا کے پوچھ لیں جی آپ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے. FBR میں جا کے آپ رابطہ کریں, ان سے پوچھیں کہ اس پہ ایکشن کیوں نہیں ہوتا, تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ آپ کو جواب دے دیں گے کہ جی یہ بہت بڑا مافیا ہے تو ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ ان کے پاس جواب ہوگا, آپ جا کے لے کے دیکھ لیں. تو FBR میں اصلاحات ہونے کی ضرورت ہے. اب پاکستان کے 3 ہی بڑے مسئلے ہیں اس ٹائم. ایک سب سے بڑا مسئلہ ناظرین کرام اگر ہم بجٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے مسائل کا جو ہے وہ جائزہ لیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ. یہ قرضے اور سود جو ہے, یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا ٹوٹل بجٹ جو ہے اس کا 50% حصہ آپ کے قرضوں اور سود کی ادائیگی ہے, باقی 50% آپ کے ملک پہ لگ رہا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے, آپ اس کو ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے سوچیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں کیسے سیٹ ہوں گے؟ آپ کو مالیاتی اصلاحات کرنی پڑیں گی, آپ کو پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنا پڑے گا, آپ ٹیکسیز اکٹھے کریں. ٹیکسیز صرف پاکستان میں ناظرین کرام تنخواہ دار طبقے سے لیے جاتے ہیں, صرف تنخواہ دار طبقے سے جو ہے وہ ٹیکسیز لیے جاتے ہیں. اور اس دفعہ ٹیکسیز میں دیکھیں کہ گاڑیاں جو ہیں ان پہ 18% ٹیکس کر دیا گیا. یعنی کہ کسی اگر عام بندے کو آلٹو گاڑی بھی خریدنی ہے تو اس کے اوپر 18% ٹیکس ہے. ہائیبرڈ گاڑی کو خریدتا ہے تو ہائیبرڈ گاڑی پہ بھی 18% ٹیکس کر دیا گیا. سولر سسٹم پاکستان میں لگایا جا رہا تھا, پہلے کہا گیا, خود اس پہ کیمپین چلائی گئی جی سولر سسٹم کا استعمال کیا جائے, پاکستان کو چاہیے کہ وہ ذرا اپڈیٹ ہو جائے اور سولر سسٹم لگایا جائے. لوگوں نے زور و شور کے ساتھ سولر سسٹم لگایا. اس کے بعد بجلی کی جو ہے وہ فروخت کم ہو گئی. ظاہر ہے لوگوں نے اپنا سارا سسٹم لگا لیا, دن رات ان کا سولر چلتا ہے, تو بجلی جو ہے وہ وابدہ کا جو محکمہ تھا جو بجلی بیچ کے پیسے اکٹھے کرتا تھا وہ بجلی کا جو ہے وہ فروخت کم ہو گئی. اب یہ بھی ان کے لیے مسئلہ ہو گیا.
اب انہوں نے سولر لگانے پر بھی 18% ٹیکس لگا دیا. تو اب یہ سارے اتنے سخت اقدامات ہیں, تو یہ صرف لیڈ کلاس کے لیے, مڈل کلاس کے لیے نہیں, یہ لیڈ کلاس کے لیے بھی ہونے چاہیے. آپ کے جتنے بڑے مافیاز ہیں آپ ان سے ٹیکس نہیں لیتے. ایف بی آر کا آپ کوئی بڑا گروپ ایسا نہیں ہے, جو کوئی بڑا بزنس کا گروپ پاکستان میں جو ایف بی آر کو اپنے ٹیکسز دے رہا ہو. اب اتنا بڑا فگر اس کا بلیک منی کا ہے جو کہ کیش پہ بزنس ہو رہا ہے. آپ کا ٹوٹل ایک سال کا پورے ملک کا 18,000 ارب تقریباً جو بجٹ ہے وہ ایک طرف ہے, اور آپ کا تقریباً 18,000 ارب سے کوئی ڈبل ٹریپل کر لیں گے تو اس سے زیادہ رقم پر محیط جو ہے بلیک منی آپ کے ملک کے اندر, یعنی کہ بلیک منی سے مراد یہ ہے کہ جن پہ ٹیکس نہیں دیا جاتا, یعنی کہ جو کیش میں سودے ہو رہے ہیں. میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, یا میرے کچھ ایک دو دوست بھی ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے کوئی ایک دوست ہیں وہ بہت بڑے بزنس مین ہے جی, وہ ان کے گھر گیا تو ان کی بیسمنٹ کے اندر پیسہ ہی پیسہ بڑا ہوا تھا. تو یعنی کہ انہوں نے کیش اکٹھا کیا ہے, وہ اربوں کروڑوں کے سودے بھی کیش پہ کر رہے ہیں کہ ملک کو ٹیکس نہ دینا پڑے. تو آپ نے سختی کرنی ہے تو آپ ان چیزوں پہ سختی کریں. جو معاشی اصلاحات ہیں, مالیاتی اصلاحات ہیں, ان کو نافذ بھی کریں, ان پر سختی بھی کریں اگر آپ نے ان مسائل سے نکلنا ہے تو. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا دیکھا پاکستان کا جو مسئلہ ہے, 3 بڑے مسئلے ہیں. ایک آپ کو میں نے بتا دیا, یہ ٹیکسیز, یہ سود کے ساتھ جو آپ نے قرضہ ادا کرنا ہے یہ. دوسرا دیکھا مہنگائی ہے, اور تیسرا بے روزگاری ہے. یہ 3 میجر ایشوز ہیں. باقی سب چھوٹے چھوٹے ایشوز جو ہیں ان کے ساتھ ہی آپ کو فروئی مسائل کے اندر آپ کو مل جائیں گے. اب مہنگائی کی ہم بات کریں تو مہنگائی کیسے بہتر ہوگی. مہنگائی اب جیسے اب سبسڈی میں کمی کی گئی ہے, ٹیکس نیٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اشیاء خورد و نوش مہنگی ہو جائیں گی, اور پھر آٹومیٹکلی مہنگائی ہو جائے گی. پیٹرول مہنگا ہوگا تو سب کچھ مہنگا ہو جائے گا. تو یہ مہنگائی ہونے جا رہی ہے, مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اس بجٹ کے اندر ایک چیز کی کمی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے کوئی جامع پلان نہیں ہے اس میں کہ مہنگائی پہ کیسے کنٹرول کیا جائے گا. ایک تو یہ نہ بات ہے مہنگائی پہ کیسے اس کا حل. میں اگر اس پہ میں تجویز کروں, جو میری تجویز ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہماری زرعی پیداوار ہے اس پر فوکس کرنا پڑے گا. ہماری جو زراعت ہے اس بجٹ میں جو آپ کو اچھی چیز میں نے بتائی وہ کسانوں کو ریلیف دیا گیا ہے, تو یہ اچھی چیز ہے, اس پہ زیادہ کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی گئی کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کو ریلیف دے دیا گیا, ان کا جو ٹیکس ہے وہ کم کر دیا گیا. یعنی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ کیسے چل رہا ہے, وہ ایسے چل رہا ہے کہ آپ کی زرعی زمینوں کو جو ہے وہ ریزیڈینشیل زمینوں میں شفٹ کیا جا رہا ہے اور پلاٹس بنا کے بیچے جا رہے ہیں. یہ ناظرین کرام ہو رہا ہے, اور اس پہ آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہے ساتھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو. ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے, اس پہ بھی کبھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. اس پر بھی اس حکومت کو چاہیے کہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ایک باقاعدہ منسٹری بنائی جائے, اور منسٹری بنانے کے بعد اس کا پورا چیک اینڈ بیلنس ہو. جو سوسائٹیاں فائلوں کے نام پر 2 نمبری کر رہی ہیں اور اربوں روپے لوگوں نے اکٹھا کیا ہے, اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا. اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. مالیاتی اصلاحات میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی. مالیاتی اصلاحات ہونی چاہیے. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنی زراعت جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کو جو ذخیرہ اندوزی یہاں پہ بڑے بیسیکلی مافیا پاکستان کے ہر شعبے کے اندر مافیاز ہیں, اور یہ مافیاز جو ہیں یہ پاکستان کی حکومت کے اوپر حاوی ہیں, اور پاکستان کی حکومت بھی ان کے آگے بے بس ہے. آپ کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں, خواہ وہ ایجوکیشن کا سیکٹر ہو وہاں پہ آپ کو پرائیویٹ مافیا ملے گا, خواہ وہ میڈیکل کا سیکٹر ہو اس میں آپ کو یہ دوائیاں بنانے والے بہت بڑے مافیاز ملیں گے. آپ کو ہر سیکٹر کے اندر مافیاز ملیں گے جو حکومتوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں, جن کو حکومتیں بھی ہاتھ نہیں ڈالتی. تو آپ وہی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, وہی مارکیٹ میں مہنگائی کرتے ہیں. ان چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور یوتھ بجٹ جو ہے وہ یوتھ بجٹ میں پہلے بھی بتایا کہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ ایک بجٹ مختص کیا جائے جس کے اندر وہ آپ ٹریننگ ورکشاپس دیں, ٹریننگ پروگرامس کروائیں, نوجوانوں کو اسٹارٹ اپس کی طرف لے کر آئیں, نوجوانوں کے لیے ایک اسٹارٹ اپس کے لیے ان کو قرضے دیں, ان کو پیسے دیں کہ وہ نئے بزنس کر سکیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان میں آپ چاہتے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو جائے, بے روزگاری ختم ہو جائے اور ملک کے مسائل حل ہو جائے, تو اس کے لیے آپ کو رشوت کا خاتمہ کرنا پڑے گا. یہ آخری موضوع جس پہ میں بات کر کے اس ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں. آئی تھنک ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. رشوت سے پاک نظام جس وقت پاکستان میں ہو جائے گا, میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی ہے نا, وہ رشوت دیے بغیر نہیں چل سکتا. میں اس کا خود آئی وٹنس ہوں. میرے کچھ دوست ہیں جن کے کاروبار ہیں بالکل چھوٹے, کچھ دوست ہیں جن کے چھوٹے کاروبار ہیں, اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ کبھی ان کے پاس آ کے ایف ڈی آر والے 2-3 ہزار روپے ٹیکس لے جاتے ہیں, ٹیکس مطلب رشوت لے جاتے ہیں. کبھی کسی ادارے کا نمائندہ آ جاتا ہے, کبھی ایف آئی اے والے کبھی کوئی آ گیا, کبھی ان کے پاس جو ہے وہ آپ ہوٹلس پہ چلے جائیں, چھوٹے ڈھابے جو ہیں تو ان کے پاس کبھی پرائز کنٹرول لسٹ والے آ جائیں گے اور وہ آ کے 4-5 ہزار روپے لیں گے چلے جائیں گے. رشوت بس اپنی ان کے کرندے گھوم رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ.
آپ کے پاس کبھی جو ہے وہ فوڈ اتھارٹی والے آ جائیں گے, آپ کے پاس کبھی کوئی آ جائے گا اور وہ آپ سے 2-4 ہزار روپے لے گا, وہ آپ کے اوپر پراپر چلان نہیں کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوڈ اتھارٹی کو نہیں آنا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کے بندے آگے چیک اینڈ بیلنس کرنے کی بجائے اپنی جیبیں بڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں 20,000 کا چلان ہے, آپ مجھے 5,000 دے دیں, میں چلان نہیں کرتا, 5,000 لیں گے چلے جائیں گے. تو جب تک آپ پاکستان میں کاروبار کرنے کو آسان نہیں بنائیں گے, چھوٹے کاروباروں کو جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے, اور یہ رشوت سے پاک نظام نہیں بنائیں گے. پاکستان میں یہ ملک ریاض صاحب نے ٹھیک کہا تھا, سلیم صافی کا مجھے انٹرویو یاد آ رہا ہے, انہوں نے سلیم صافی کو کہا کہ آپ نے تو 1 لاکھ روپے کا بھی زندگی میں کاروبار نہیں کیا, مجھے کہہ رہے ہیں, اور پاکستان میں آپ رشوت کے بغیر کاروبار کر کے دکھائیں. اور وہ بات ان کی ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ دیکھیں, تو آپ پاکستان میں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو ہے وہ رشوت دیے بغیر نہیں کر سکتے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے کچھ چیدہ جو ہے وہ مسائل ہیں جو میں آپ کو بتا سکا ہوں, اور جو اس بجٹ کے سارے معاملات تھے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. ان سب کو دیکھنے کے بعد یہی لگتا ہے, اور جو جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں, تو یہ واقعی داد و شمار پر مشتمل ایک بجٹ ہے جو صرف ظاہری طور پہ اچھا لگتا ہے دیکھنے کے لیے, لیکن اندرونی معاملات میں یہ ملک کے لیے, عوام کے لیے عوام دوست بجٹ نہیں ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ IMF دوست بجٹ ہے, یہ IMF کی شرائط پر پورا اترتا ہے. IMF کے لیے ہی یہ بجٹ بنایا گیا ہے. اس کو دیکھا جائے, جس نے ماہرین انہوں نے جس پہ بات کی ہے, تو واقعی یہ ایک عوام دوست ہونے کی بجائے یہ IMF دوست بجٹ ہے. تو ابھی کے لیے اتنے, ناظرین کرام, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.